الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے اس وقت ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک بڑی اہم ہدایت عطا فرمائی ہے. اور وہ ہدایت ایسی ہے کہ شیطان انسان کو جو مختلف مواقع پر بہکاتا ہے، اس کے بہکاوے سے بچنے کا ایک بہت مؤثر علاج ہے. حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کی کسی بھی بات کو تم حقیر نہ سمجھو، بلکہ لفظ یہ ہے کہ ہرگز حقیر نہ سمجھو. لا تحقرن تاکید کا صیغہ ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، چاہے وہ یہ عمل ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو. مقصود اس حدیث کا یہ ہے کہ جس وقت انسان کو کسی نیکی کا موقع مل جائے یا اس کے دل میں کوئی نیکی کرنے کا خیال آ جائے، تو اسے یہ سوچ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ کیا مجھے جنت میں لے جائے گی یا کیسا مجھے دوزخ سے بچا سکتی ہے، چھوٹا سا کام ہے، تو یہ اس سے کیا مجھے فائدہ ہوگا. خاص طور سے ہم جیسے لوگ جو مختلف اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور نیک اعمال کا کوئی بڑا ذخیرہ ان کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی سی نیکی میں نے کر لی تو اتنا بڑا جو میرے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، وہ اس ایک نیکی سے اس کا کیا علاج ہوگا. نتیجہ یہ کہ وہ نیکی کرنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اصل میں شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. ایک نیکی کرنے کا خیال آیا، دل میں داعیہ پیدا ہوا، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہو، شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے سر پہ تو پہاڑ ہے گناہوں کا، اور تیرے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکیوں کا کوئی بڑا ذخیرہ بھی نہیں ہے، یہ ایک نیکی سے کیا ہو جائے گا، چھوڑ دے اس کو بھی. تو آدمی چھوڑ دیتا ہے، اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں، کرو، کر گزرو. کچھ پتہ نہیں کہ وہی ایک چھوٹی سی نیکی تمہاری دنیا بدل دے اور تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اس سے تمہارے دلدر دور ہو جائیں. اور ایسے واقعات ایک نہیں بہت سے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اس کو پیاس لگی،
سفر کے دوران تو ایک کنویں کے پاس گیا، کنویں میں ڈول نہیں تھا، تو کسی طرح کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا اور پیاس بجھا لی۔ جب پیاس بجھا کر باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت میں مبتلا ہے، اور پیاس کی وجہ سے پانی مل نہیں رہا، تو سامنے جو گیلی مٹی ہے وہی چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مجھے بھی کچھ دیر پہلے پیاس کا شدید تقاضا تھا، میں پیاسا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے ذریعے سیراب کر دیا، پیاس میری بجھا دی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں کسی طرح اس کی پیاس بجھانے کی فکر کروں۔ اب اتفاق سے ڈول تو تھا نہیں، کوئی اور برتن بھی نہیں تھا کہ جس میں لا کر اس کتے کو پانی پلاتا، تو چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھا، تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور کنویں میں سے اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔ کتے کو پلا دیا تو رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح واقعہ ہوا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت کر دی اس عمل کی وجہ سے۔ تو اگر فرض کرو یہ سوچتا ہوا کہ میں نے تو پانی پی لیا ہے، اور اگر کتے کو پلا دوں، کتا بھی نجس ہے اور اس کا لعاب بھی نجس ہے، میں اپنے موزے کے اندر اس کو پانی پلاؤں گا تو میرا موزہ بھی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، یہ سوچ کر اس نیکی کو چھوڑ دیتا تو یہ جو عظیم انعام ملا اس کو فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے قدردانی فرمائی، اس کے مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ایک صاحب کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے راستے میں سے کانٹا ہٹا دیا، کہ کانٹا اگر راستے پر پڑا ہوا تھا، خیال آیا کہ یہ اگر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے میں اس کو یہاں سے ہٹا دوں تاکہ کسی گزرنے والے کو چبھے نہیں، راستہ صاف کر دیا۔ اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ کس اخلاص کے ساتھ اس نے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کیا، اللہ نے اسی پر مغفرت فرما دی۔ تو معلوم نہیں کہ کون سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، بعض اوقات چھوٹے سے عمل پر ہی ہو جاتی۔ تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، رحمتی وسعت کل شیء، آپ نے فرمایا میری رحمت سب چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، تو اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ اور رحمت جو ہوتی ہے نا، وہ کسی قانون کی پابند نہیں ہوتی۔ قانون تو بے شک یہ ہے کہ نیک عمل کرے گا انسان تو ثواب ملے گا، اور برا کام کرے گا تو گناہ ہوگا، اس کی سزا ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قانون کی پابند نہیں ہے۔ وہ اگر کسی بندے کو چھوٹے سے عمل پر مغفرت کر دے تو کوئی اس کے اوپر اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے، وہ کسی بھی عمل پر اس طرح متوجہ ہو سکتی ہے کہ زندگی بھر کا کچا چھٹا صاف ہو جائے۔ تو ایک تو یہ احتمال ہوتا ہے، لیکن اس سے انسان کو گناہوں پر جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی چلو گناہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اور اگر کسی وقت کسی کتے کو پانی پلا دوں گا تو سارے گناہوں کا ڈھیر ختم ہو جائے گا، اس امید پر آدمی گناہ کرتا رہے، یہ حماقت ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حیدرآباد کے نواب صاحب تھے، نظام حیدرآباد، بڑے
عجیب حالات تھے ان کے، دولت مند بہت تھے اور ساتھ ہی سادہ بہت رہتے تھے، زندگی بہت سادہ تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کے وزیر نے ان کی دعوت کی اپنے گھر پر، نواب صاحب تشریف لے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، وزیر کا بچہ، چھوٹا بچہ۔ وہ چھوٹا بچہ کیا جانے کون نواب ہے، کون وزیر ہے، کون کیا ہے۔ تو نواب صاحب نے بچے کو چھیڑنے کے لیے اس کو کچھ کان پکڑ لیا اس کا، جیسے بچوں کو چھیڑ دیتے ہیں۔ تو بچے کو کیا پتا کون نواب ہے، اس نے چھوٹتے ہی کچھ برا بھلا کہہ دیا، گالی دے دی نواب صاحب کو۔ اب وزیر صاحب کب کپانے لگے کہ نواب صاحب کو گالی دے دی میرے بچے نے، تو میرے اوپر تو ایک عذاب نازل ہو جائے گا۔ اور تو اس نے اپنی حمایت اور وفاداری جتانے کے لیے تلوار اٹھا لی، میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں، اس نے ایسی گستاخی کی آپ کے بعد۔ تو نواب صاحب نے کہا نہیں بھائی، بچہ ذہین معلوم ہوتا ہے، خوددار معلوم ہوتا ہے، تو اس نے یہ جواب اس طرح کا دے دیا، تو اس کی ذہانت ہے جس نے اس کو اس پر آمادہ کیا، تو آج سے اس کا وظیفہ جاری کرتا ہوں میں بچے کا۔ چنانچہ زندگی بھر اس بچے کو وہ وظیفہ ملتا رہا نواب صاحب کی طرف سے۔ اس کا وظیفہ نام بھی تھا وظیفہ دشنام، یعنی گالی دینے کا وظیفہ، گالی دینے کا وظیفہ اس کو ملتا تھا۔ تو یہ نواب صاحب نے اس کی قدردانی کی، اس کے بجائے گالی دینے کی، اس کی سزا دینے کے اس کو قدردانی کی اور اس کو نوازا وظیفہ دشنام سے۔ تو ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ اس واقعے کو سن کر کوئی اور یہ کہے کہ چلو میں بھی گالی دے کے آتا ہوں نواب صاحب کو، تو مجھے بھی وظیفہ دشنام مل جائے گا۔ تو یہ حماقت ہوگی، بیوقوفی ہوگی، نادانی ہوگی کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی تقلید کرے۔ اسی طرح اگر ایک کتے کے بچے کو، کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ نے ساری مغفرت فرما دی، تو یہ سمجھنا کہ میں بھی اور گناہ کرتا رہوں، بس کتے کو پانی پلا دوں گا تو مغفرت ہو جائے گی، یہ حماقت ہوگی۔ قانون وہی ہے کہ گناہ کرو گے تو سزا ملے گی، لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت کسی قانون کی پابند نہیں ہے۔ وہ کسی بھی عمل کے اوپر اگر مغفرت فرما دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی اس پر اعتراض کرنے والا ہے۔ لہذا جو چھوٹی سی نیکی کرنے کا تمہیں موقع ملا ہے اور دل میں خیال آیا ہے تو کر گزرو۔ ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی نفسیات اور اس کی طبیعت اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ پر جرأت کرتا ہے، کسی گناہ پر جرأت کرتا ہے، شروع میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی کے دل میں ایمان ہے کہ کسی گناہ کا خیال آیا تو ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، بھئی گناہ ہے، کروں نہ کروں، تردد ہوتا ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس پر جرأت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مرتبہ جرأت کر لی، اعوذ باللہ، جرأت کر کے گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو گناہ کا خاصہ یہ ہے کہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ یعنی ایک گناہ کیا تو اب وہ جو بیچ میں ایک پردہ تھا نا، جرأت نہیں ہو رہی تھی، اب وہ پردہ ہٹ گیا، جرأت پیدا ہو گئی، تو دوسرے گناہ کی طرف انسان کو آمادہ ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لائے گا، دوسرا گناہ تیسرے کو لے کر کھینچ کر لائے گا۔ یہ ایک انسانی طبیعت کا ایک دستور ہے جو چلا آتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ پر۔ بعض اوقات ایک گناہ دوسرے گناہ پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ دوسرا گناہ بھی کر۔ اگر کسی نے کوئی شرم کا گناہ کر لیا
جس کا دوسروں لوگوں پر ظاہر ہونا انسان گوارا نہیں کرتا، ایسا گناہ کر لیا۔ اب اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ بھئی کیا تم نے فلاں کام کیا تھا، تو کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ تو وہ گناہ جو کیا تھا وہ ایک تھا، اس کے بعد جھوٹ اس کے ساتھ آ گیا، اور گناہ پر جب جرأت بڑھ گئی تو ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، اسی طرح نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ ایک مرتبہ آدمی کو کوئی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرنے کی توفیق ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا راستہ کھلتا ہے، نیکیوں کا راستہ کھلتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بعض اوقات اس کی وجہ سے اس کے خیالات بدل دیتے ہیں، اس کا طرز عمل بدل دیتے ہیں، پھر وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور محدث ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، محمد ابن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں۔ یہ پہلے ایک آوارہ قسم کے آدمی تھے، جیسے گنڈے ہوتے ہیں، اور غنڈہ گردی میں مبتلا رہتے تھے، آوارہ گردی میں۔ ایسے ہی یار باش آدمی تھے، دوست ایسے ہی دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور جیسے ایک آوارہ آدمی کی حرکتیں ہوتی ہیں ویسے وہ کرتے تھے، نہ کسی گناہ کا خیال، نہ کسی نیکی کی طرف توجہ۔ تو ایک دن اس زمانے میں ایک بڑے محدث تھے، حضرت شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ وہ ان کا درس ہوا کرتا تھا حدیث کا۔ تو جب وہ گھوڑے پر سے سوار ہو کر گزرے اور وہاں یہ محمد بن مسلمہ قعنبی بھی وہاں دیکھ رہے تھے ان کو جاتے ہوئے گھوڑے پر، دل میں خیال آیا کہ یہ بڑے محدث ہیں، لوگ ان سے جا کر حدیثیں سیکھتے ہیں، اپنی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، میں بھی ان سے کچھ فائدہ اٹھا لوں۔ تو کوئی ادب تعظیم کا تو خیال تھا نہیں، یعنی آوارگی کا ایک عالم تھا۔ تو بیچ میں ہی جا کر ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ آپ سارے دنیا کو حدیث پڑھاتے ہو، مجھے بھی ایک حدیث پڑھاؤ۔ اب یہ کوئی طریقہ ہے کہ کسی محدث میں جا رہا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر آپ نے اس کی باگ پکڑ لی راستے میں اور کہتے ہیں حدیث سناؤ؟ تو حضور اقدس حضرت شعبہ نے ایک حدیث سنا دی۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، کہ جب تمہاری حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہو کرتے پھرو۔ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، اگر تم میں سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرتے پھرو۔ اب یہ حدیث بھی سنا دی اور ساتھ میں ایک بہت بڑا سبق بھی دے دیا کہ تم جس طریقے سے مجھ سے آ کے حدیث معلوم کر رہے ہو یہ بے حیائی کی بات ہے، اور حیا ہوتی تو میرے پاس آ کر اطمینان سے حدیث پڑھتے سمجھتے۔ یہ پیغام بھی اس میں دے دیا۔ بس یہ کہنا تھا حضرت شعبہ کا کہ دل کی دنیا بدل گئی، اور وہی آوارہ، وہی غنڈہ گرد، وہی اوباش انسان جو ہے اس نے اپنی ساری پچھلی زندگی سے توبہ کر کے حضرت شعبہ بن حجاج کا شاگرد بنا، اور اس طرح شاگرد بنا کہ امام بخاری کا استاد ہے۔ امام بخاری اس سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ چھوٹی سی نیکی تھی، دل میں آئی تھی کہ محدث ہیں یہ جا رہے ہیں، کچھ میں بھی حاصل کر لوں ان سے، ایک ذرا سی۔ حالانکہ اگر ایک حدیث وہ فرض کرو سن بھی لیتے تو کوئی بہت بڑا علم تو نہیں حاصل ہو جانا تھا اس ایک لمحے کے اندر، لیکن ایک خیال آیا، اس خیال کے نتیجے میں عمل کیا، محدث کے پاس گئے، پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسی حدیث ڈال دی جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ تو بعض اوقات نیکی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وہ دوسری نیکیوں کو کھینچ لاتی ہے۔
اور اس نیکی کی وجہ سے بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی سوچ کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کی خواہشات اور امنگیں بدل جاتی ہیں، وہ اس کی وجہ سے اس کے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ پہلے وہ بالکل غافل تھا اللہ تعالیٰ سے، اس نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ کا خیال اس کے دل میں آنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خیال دل میں آنے لگا، اور اس کے نتیجے میں رفتہ 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 وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ یہ کیا چھوٹی سی نیکی ہے، کچھ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے۔ ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں۔ دیکھو جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نیکی کے، جیسے قرآن کا درس دے رہا ہے آدمی، قرآن کریم کا درس دے رہا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے، لوگوں کو باز کر رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اس کو دیکھنے میں بڑا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کہ یہ ایک بڑا کام ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ اللہ بچائے اگر شیطان کا داؤ چل جائے تو یہ سب چیزیں، سارا درس، ساری تعلیم، سارا واعظ، یہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ وہ کیا کہ اگر اس کی وجہ سے دل میں عجب پیدا ہو گیا، تکبر آ گیا کہ بھئی میں نے تو بڑا شاندار بات کہا، یا میں نے بہت شاندار درس پڑھایا، اور اس سے لوگوں میں اتنی میری مقبولیت ہو گئی، لوگ میرے اتنے پیچھے ہو گئے، اور لوگ مجھے فلاں فلاں لقبوں سے یاد کرنے لگے، اس سے تو لاؤ ذرا پھر یہ اور کام کروں، اور پڑھاتا ہوں، اور اچھی طرح آواز دیتا ہوں۔ کیا ہوا کہ بات تو دے رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، لیکن وہ نیک کام پٹڑی سے اترا ہوا ہے۔ نیک کام کی پٹڑی کیا ہے کہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہو، مخلوق کی خوشنودی مقصود نہ ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ لیکن اگر بڑا سا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، کوئی آدمی عبادت ہی کیے جا رہا ہے، لیکن مقصود ریاکاری ہے، مقصود لوگوں میں شہرت حاصل کرنا ہے، تو یہ بڑا عمل ہے، لیکن کوئی اس کے مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں، کیونکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن چھوٹا سا عمل ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، تو وہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے ایک واقعہ سنا، کہیں دیکھا تو نہیں، کہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، اور زندگی بھر انہوں نے درس دیے اور کتابیں لکھی اور تصنیفات کی اور کیا کچھ کیا۔ ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آخرت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ تو عجیب معاملہ ہو گیا، ہم نے ساری زندگی کو درس دیے، بعض کہے، کتابیں لکھیں، تصنیفات کی، حدیث لکھی، قرآن لکھا، خیال تھا کہ شاید اس کا کچھ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، کچھ صلہ عطا فرمائیں گے، لیکن جب آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تمہاری ساری زندگی جیسی بھی گزری، ہمیں تمہارا ایک عمل پسند آیا اور اس پر ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ ایک عمل کیا پسند آیا کہ ایک مرتبہ تم کاغذ کے اوپر حدیث وغیرہ کچھ لکھ رہے تھے، پتہ نہیں کیا، عالم آدمی تھے، لہٰذا علم کی بات ہی کچھ لکھ رہے ہوں گے، اور زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور دبات میں روشنائی کالی ہوتی تھی، وہ لکڑی کے قلم کو اس میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تم نے دبات میں قلم ڈبویا اور جب دیکھا تو وہ جو اس کے قلم کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس میں روشنائی تھی، ایک مکھی آ گئی اور وہ وہاں سے وہ روشنائی پینے لگی۔ تو تمہارے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، تو ذرا میں قلم روک لوں، یہ ذرا پی لے اچھی طرح،
پھر کام کروں، تو تم اپنے کام سے رک گئے اس مکھی کی خاطر۔ تمہارا یہ عمل خالص میرے لیے تھا، خالص مجھے راضی کرنے کے لیے تھا، مکمل اخلاص کے ساتھ تھا، اس عمل پر تمہاری مغفرت کر دی۔ تو کہاں گئے وہ بڑے بڑے اعمال، نیکی کے اعمال، اور کہاں یہ چھوٹا سا عمل؟ تو کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو کس وقت پسند آ جائے اور کون سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، اس کا کچھ ہم اندازہ یہاں نہیں کر سکتے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو، اس کا محسوس ہو کہ مجھے مل کر مجھ سے مل کر ان کو خوشی ہوئی ہے، تو خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت اسی پر مغفرت فرما دے۔ تو بس خلاصہ یہ بھائی کہ یہ عظیم سبق دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی نیک کام کا خیال آئے کر گزرو اس کو، اس میں دیر نہ کرو۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ پھر یہ تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ جو خیال آتا ہے نا کسی نیکی کرنے کا، اس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں وارد ہے، یہ وارد، تو یہ مہمان ہے۔ اگر اس مہمان کی قدر کر لی اور اس پر عمل کر لیا تو یہ بار بار آئے گا۔ آج اس نے ایک نیکی پر ابھارا، کل دوسری نیکی پر ابھارے گا، تیسرے نیکی پر ابھارے گا، اور اگر تم نے اس کی قدر نہ کی، اس مہمان کی، ایسے ہی رخصت کر دیا، عمل نہیں کیا، تو پھر آئے گا کیوں پھر تمہارے پاس؟ پھر نیکی کے خیالات ہی آنے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔